کی آپ کی صحبت میں بیٹھے وہ بھی صحابی بن گئے، یہاں تک کہ ان کا تذکرہ قرآن میں آیا۔ تو یہ صحبت کی برکت ہوتی ہے کہ آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو میری بات کا خلاصہ کیا ہوا؟ اس آیت میں یہ فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، نیک بنو، اچھے بنو، صالح بنو۔ اس کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ تم نیک صحبت اختیار کرو، اچھوں کے ساتھ رہو۔ ان کا نام قرآن نے بولا صادقین۔ اب کبھی کبھی آدمی کو یہ ذہن میں آتا ہے کہ آج کے زمانے میں کہاں رہے ایسے لوگ۔ تو ہمارے ایک بزرگ تھے، جب دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی اعظم تھے، مفتی محمد حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہم سب کے استاد تھے، ان کا انتقال ہوا تھا، سب مغموم تھے۔ اس وقت ایک بڑے بزرگ تھے، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا دیکھو یہ آیت ہے قیامت کی صبح تک کے لیے، قرآن میں جو آیت ہے اس پر قیامت کی صبح تک عمل ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے تم صادقین کے ساتھ رہو، اور قرآن ایسی چیز کا حکم نہیں دے سکتا جس پر عمل ممکن نہ ہو۔ قرآن تو ایسی چیز کا حکم دے گا جس پر عمل ممکن ہو۔ اس کا مطلب ہے قیامت کی صبح تک دنیا میں صادقین موجود رہیں گے، تبھی اس آیت پر عمل ہو سکے گا۔ تو یہ جو ذہن میں آتا ہے اب کہاں رہے، اچھے لوگ تھے وہ چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ جب تک قیامت قائم ہوگی تب تک دنیا میں اس آیت پر عمل کرنے کے لیے صادقین کا وجود ہوگا۔ اس لیے یہ ایک تدبیر بتائی اس آیت مبارکہ میں۔ پرانے زمانے میں ایمان والے اپنے قلب کو دیکھا کرتے تھے کہ میرے قلب میں گزشتہ دنوں تو جذبہ آتا تھا، پچھلے مہینے میں ہر روز میں سویرے اٹھتا تھا، اذان ہوتی میں لحاف ادھر پھینک دیتا تھا، ایک دم مسجد پہنچتا تھا۔ 10-20 دن ہو گئے میرا بہت معاملہ کمزور ہو رہا ہے، اذان سن کے بھی پھر سونے لگتا ہوں۔ اس سے پہلے میری حالت یہ تھی، میں چلتا تھا سامنے لڑکی آتی تھی، میرا جی نہیں چاہتا تھا اس کی طرف دیکھوں، بلکہ میں سوچا کرتا تھا کیا دیکھوں گا، بلا وجہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا، نگاہ نیچے کرتا تھا۔ آج کل تبدیلی آ رہی، ایسا میرا ذہن نہیں رہا، یہ کیا ہونے لگا؟ پہلے کبھی میں دیکھتا تھا کسی کو اس نے رشوت کا 100 لیا تو میں بہت نفرت سے دیکھتا تھا، اس کو کیا ہو گیا، اپنی تنخواہ تو لے رہا ہے کام کی، یہ 100 روپیہ کیوں لیا، یہ تو حرام ہے، اور دیکھنا بھی میں گوارا نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب میرے دل میں وہ جیسی نفرت کیوں نہیں رہی؟ یہ جب آدمی کو ذہن میں آتا ہے تو اس کو فکر آتا ہے کہ میرے قلب میں اگر یہ چینج آ رہی ہے تو اس کا مجھے ضرور علاج کرانا چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ عادت تھی۔ آپ کو یاد ہے جو لوگ تعلیم کرتے ہیں فضائل اعمال کی، اس میں شروع میں ہی ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی مجلس میں نہیں ہے، حضرت حنظلہ ان کا نام تھا، تو پوچھا تھا حنظلہ کہاں ہے؟ تو اس وقت جو سب سے پرانے بڑے تھے صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا حضرت میں جا کے ذرا گھر سے خبر لے کر آتا ہوں۔ تو گئے دوڑ کر، واقعہ آپ نے پڑھا ہے۔ تو وہاں گھر میں کھٹکھٹایا، کہاں حنظلہ، کہاں؟ اندر بیٹھے، کہا مجھے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا آ جاؤ اندر۔ جب اندر آ گئے تو پوچھا کیا بات حنظلہ، تمہیں تو وہاں ڈھونڈا جا رہا ہے؟ انہوں نے کیا کہا نافقہ حنظلہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے دوست، میں تو ایسا لگ رہا مجھے میں منافق ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کیسی بات کہتے ہو، کیسے منافق ہو گئے تم؟ کہنے لگے جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو اس وقت تو میرا دل عجیب غریب ہوتا ہے، بہت عالی شان، ایسا لگتا ہے مجھے جیسے جنت جہنم سامنے ہے۔ لیکن پھر جب میں گھر آتا ہوں، کام کاج میں لگتا ہوں، وہ میری کیفیت دل کی نہیں رہتی، تو وہاں میرا حال ایک ہے، یہاں میرا حال دوسرا ہے، تو یہ تو منافق ہی ہونا ہو گیا نا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو بہت بڑے آدمی تھے، پرانا ہی ہوتا ہے، ان کا علم زیادہ، تجربہ زیادہ، صحبت زیادہ۔ انہوں نے کہا حنظلہ ایک بات سنو، اگر کوئی پرابلم ہوئی تو کیا گھر میں بیٹھ کے اس کا علاج ہوگا یا چل کے حضور سے عرض کرو گے؟ علاج کرنے والے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، روح کے ماہر تو وہی ہیں، دعوت دینے والے وہی ہیں، سمجھانے والے تو وہی ہیں۔ ایک دم حنظلہ کو سمجھائی بات، فوراً آ گئی۔ تو گویا جب ان کو دل میں کوئی چینج آ گئی فوراً متفکر ہو گئے۔ ایک اور صحابی نے کہا، حدیث میں ہے، شکا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبی، ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ کس چیز کی؟ دوست کی، دشمن کی نہیں۔ کہا حضرت میرا دل بہت سخت ہو گیا، پہلے بڑا نرم رہتا تھا، سخت ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پھر علاج بیان فرمایا کہ اس طرح کرو۔ تو صحابہ کرام کو اس کا فکر رہتا تھا کہ جو دل اللہ نے ہمارا بہت پیارا بنایا وہ دل ایسا ہی رہے، اس پر کوئی خرابی نہ آ جائے۔ تو اس کے لیے یہ جو صحبت ہے اور مشائخ سے، علماء سے تعلق، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 8-10 دن تعلیم میں مت بیٹھو، پھر آؤ گے تو آدمی کو کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے، پھر تعلیم کرنے اور سننے لگتا ہے، پھر تازگی آتی ہے۔ تو اس کو کہا قرآن پاک نے کہ صادقین کے ساتھ رہو۔ اس لیے پرانے زمانے میں لوگ ہر دن ایک ٹائم نکالتے تھے اور بزرگوں کی خدمت میں ہر روز 10-20 منٹ بیٹھتے تھے، اور اسلام کا سسٹم یہ ہے، 5 بار مسجد میں اسی لیے بلایا۔
اور حدیث جو میں نے پڑھی اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلی، کہ آدمی اپنے دوست کی لائن پر چل دیتا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْمَرْءُ مَنْ يُخَالِلُ، اس لیے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے۔ تو جب ایسی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں جس میں پھر دل میں تازگی آتی ہے، اسی کو لوگ آج کے زمانے میں، آج کل تو ٹرمینالوجی کا دور ہے، اس کو کہتے ہیں اصلاحی مجلس، اسی کو کہتے ہیں دین کی مجلس، اسی کو کہتے ہیں ذکر کی مجلس۔ تو اس لیے ایک معمول بنا لینا چاہیے آدمی کو کہ وہ ہر دن کچھ ٹائم نیک مجلس میں بیٹھے۔ جہاں مسجد میں ہو رہی ہے تعلیم، یہ نہیں سوچنا چاہیے میں نے 50 بار تعلیم سنی ہے، بلکہ یہ ریفریشمنٹ ہے، یہ ریفریشمنٹ ہے، بار بار واپس آنا، اللہ کی بات سنے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے گا، ان میں تاثیر ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی زور سے چیختا ہے، اندر گوشت کا لوٹ رہا ہے، ایک دم گھبراتا ہے، آواز سے ہی تو اثر ہو گیا، زور سے آواز نکالنے سے دل پہ اثر آیا۔ کوئی آدمی تعریف کا جملہ کہتا ہے، میں فلاں جگہ تھا کل فلاں بڑے آدمی کے یہاں، تمہارا بہت اچھا ذکر ہو رہا تھا، تو اس نے بولا، جملہ بولا، سینٹنس بولا، اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حالانکہ کوئی انجیکشن نہیں کیا، یہ اس بات کا اثر ہے۔ اللہ نے دل کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں بات کا اثر ہوتا ہے، قرآن کی بات کا اثر ہوتا ہے، حدیث کی بات کا اثر ہوتا ہے، بری بات کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر دن میں کچھ ٹائم ایسا ملے کہ آدمی نیک ماحول میں آ جائے، تاکہ دن بھر جو یہ قرب قیامت کا ماحول ہے، کہیں بے پردگی ہے، کہیں بے حیائی ہے، کہیں غلط باتیں ہیں، کہیں کچھ ہے، یہ جو دن میں گرد آ رہا ہے اس ایمان والے نورانی دل پر، یہ دھلتا رہے۔ اسی لیے آج کی یہ مجلس بھی مولانا عنایت اللہ نے قائم کی۔ میں نے ان سے کہا تھا، میں کہا تم بھی کچھ دن بیٹھا کرو، کم سے کم ہفتے میں ایک ہی دن جب آیا کریں، تمہارے دوست تمہارے پاس بیٹھا کریں، تو علماء کا یہ نفع ہوتا ہے، تو اسے اثر پڑتا ہے، دو باتیں سنا دیں گے تو قلب میں تازگی آ جاتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں کہیں جانا تھا تو انہوں نے آج پکڑا کہا نہیں آپ ہی پہلے کچھ بات کرو، تو اب بڑے لوگوں کی بات کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہماری یہ مجلس ایک اچھی بنیاد ثابت ہو جائے اور ایسا سلسلہ چل پڑے جو ہمارے دلوں میں تازگی آ جائے، ہمارے ایمان میں پھر ویسی نورانیت آ جائے، اور یہ ہمارا ایمان جو ہے بہت نازک ہے، یہ متاثر ہو جاتا ہے، معمولی گناہ کی وجہ سے اس پر کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہمیں کچھ ٹائم ایسا ہر روز ملنا چاہیے جو آدمی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ جائے، جو میل دل پر آتا ہے۔ ہم دیوبند میں پڑھتے تھے، دن بھر کیا ہوتا ہے، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، فقہ پڑھنا، اس کے باوجود عصر کے بعد معمول ہوتا تھا بزرگوں کی مجلس میں چلے جاتے تھے، 10 منٹ 15 منٹ، اس وقت بڑے بڑے لوگ تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے محترم حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، مفتی اعظم مفتی محمد حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، ایک مبلغ ہوتے تھے، وہ اکثر آتے تھے یہاں کشتواڑ، حضرت مولانا سید ارشاد صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند، ان کی مجلس ہوتی تھی۔ اس طرح اس مجلس میں آدمی 10-15 منٹ بیٹھتا تھا، فوراً تازگی آتی تھی۔ تو یہ ہماری ذاتی ضرورت ہے۔ تبلیغ والے لے جاتے ہیں 3 دن پکڑ کے، جب واپس آتے ہیں ایک تبدیلی آتی ہے، کبھی 10 دن پکڑ کے لے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تبدیلی آ جاتی ہے۔ لیکن جب تک اتنا ٹائم نکلے تب تک ضرور آدمی کو چند منٹ ایسے رکھنے چاہیے کہ یہ دل تازہ ہوتا رہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے، اور اللہ نے ہم کو جو یہ نیکی دی ہے، یہ نیکی ہماری نہ صرف باقی رہے بلکہ اور ترقی کرتی رہے۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ، اے مالک، ہم نے یہ ہاتھ آپ کے سامنے پھیلائے، اللہ آپ نے یہ پاک دیے تھے، آپ جانتے ہیں ہم نے گناہوں سے ان کو اتنا گندا کر دیا، واللہ اب یہ آپ کے سامنے پھیلانے کے لائق نہیں رہے۔ اللہ آپ جانتے ہیں یہ زبان چھوٹی سی آپ نے پاک دی تھی، ایسی غلطیاں اس زبان سے ہو گئیں، شاید اس میں 1 سینٹی میٹر بھی پاک نہیں بچا ہوگا، لیکن یا اللہ آپ ہمارے مالک ہیں۔ ہم تو بہت ناپاک نطفہ قطرہ تھے، جب آپ نے ماں کے پیٹ میں ہمیں بنانا شروع کیا، اس ناپاک سے آپ نے ہم کو ایسا پاک بنا دیا، ہم اس وقت آپ کے پاک گھر میں تبھی تو بیٹھے ہیں جب آپ نے ہم کو پاک بنایا۔ اللہ، ہم نے اپنی غلطیوں سے اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل و دماغ کو ناپاک کر دیا ہے۔ آج رحمت کا ایک قطرہ ادھر بہا دیجئے، پھر ہم کو پاک کر دیجئے۔
اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے، اللہ ہمارے دماغ کو پاک کر دیجئے، اللہ ہمارے دل کو پاک کر دیجئے، ان ہاتھوں کو پاک کر دیجئے، ان آنکھوں کو زبانوں کو پاک کر دیجئے۔ اللہ دیکھیے کس پیار سے آپ کے سامنے ہم نے دلوں کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ اللہ ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے باغی نہیں ہیں، آپ کھولیے نا ہمارا نام اعمال۔ بہت بار ہم نے نیک بننے کا ارادہ کیا، بہت بار ہم نے آپ کا بننے کا ارادہ کیا۔ اللہ اگر ہم باغی ہوتے تب ہم ایسا ارادہ تھوڑی کرتے، لیکن اللہ ہم آنا چاہتے ہیں مگر یہ شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ ہم آپ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، یہ نفس ہمیں مار دیتا ہے، ہماری بری عادتیں ہم پر چڑھ جاتی ہیں۔ اللہ ہم نے اس دنیا میں دیکھا ہے جب چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف آنے لگتا ہے، گر جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر پھسل جاتا ہے، ماں دیکھتی ہے، آخر اس کے دل میں محبت آتی ہے اور وہ ہاتھ بڑھا کر گرتے ہوئے بچے کا ہاتھ تھام لیتی ہے اور اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ اللہ ہم نے بہت بار آپ کی طرف آنے کا ارادہ کیا پر ہم پھسل رہے ہیں، اللہ گر رہے ہیں، اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائیے اور ہم کو تھام لیجئے اللہ، اور اپنے رحمت کے سینے سے چپنا لیجئے اللہ۔ اللہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے بندے بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ ہمیں سہارا دے دیجئے، آپ ہمیں دستگیری فرمائیے، اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما، اللہ ہمیں مقبولین میں شامل فرما، ہمیں اپنے دین کا خادم بنا دے، اپنے دین کا خادم بنا دے۔ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اس وقت آپ کے سامنے اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہے، یہ آپ کے جوان جنہوں نے اپنے سینے کو کھول دیا، یہ آپ کے بوڑھے لوگ جن کی داڑھی کا مبارک بالوں کا آپ حیا کرتے ہیں، یہ بچے جو معصوم ہیں ابھی گناہوں سے واقف بھی نہیں، اللہ کسی کی آمین کی برکت سے سب کی آمین کو قبول کر لیجئے، ہمیں اپنے محبوبین میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ تقوی عطا کر دیجئے، اے اللہ ہماری زندگی کو بہتر بنائیے۔ اللہ آپ نے ہم کو بن مانگے بہت عطا کیا ہے، ہماری کچھ حاجتیں یا اللہ مالی اٹکی ہوئی ہیں، بعض کی روزگار کی حاجتیں ہیں، بعض کی اولادوں کی حاجتیں ہیں، بعض کی صحت کی حاجتیں ہیں، یا اللہ بعض کے امتحانوں کی حاجتیں ہیں، بعض کے گھر بار کی حاجتیں ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کا قلم اپنے دست مبارک میں لے کر سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، سب کے مسائل کو حل فرما دیجئے، قرضوں کی غیب سے ادائیگی فرمائیے، روزگار میں برکت عطا فرما دیجئے، جن کے روزگار ختم ہو گئے ان کو حلال روزگار عطا کر دیجئے۔ یا اللہ بیمار ہیں ان کو شفا سے مالا مال کر دیجئے، یا اللہ اس کورونا بیماری کو رخصت کر دیجئے، یا اللہ اس کی وجہ سے جو اثرات جانوں مالوں کاروباروں پر آئے ان اثرات کو ختم کر کے پھر سے آباد فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کا خادم بنا دے، ہماری آنے والی نسلوں کو دین کا خادم بنا دے۔ یا اللہ جیسے آپ نے دنیا میں ایمان والوں میں حشر فرمایا، ایسے ہی قیامت میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حشر نصیب فرمائیے، ان کی جماعت میں شامل ہونا نصیب فرما دیجئے، ان کے دست مبارک سے حوض کوثر پر جام عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین میں سے جو قبروں کو پہنچ گئے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کی اولادوں کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا دے۔ ہم میں سے بھی جس کے مقدر میں اللہ آپ نے بڑھاپا لکھ دیا ہے، یا اللہ بڑھاپے میں ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھنا، اللہ بڑھاپے کی زندگی کو آسان بنا دینا، حاجت والی زندگی نہ بنانا، بڑھاپے کی زندگی کو تیری رضا والی زندگی بنا دینا۔ یا اللہ جو دعائیں مانگی گئی ان کو بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گئی ان کو بھی قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جنتی ہو تم کا خزانہ ہے، اسے دیوبند کہتے ہیں۔